ہم سفر انفو ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں حمزہ اقبال اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارو دوستو، اکانومک میگزین ایک ایسا رسالہ ہے جو آنے والے وقت کے بارے میں پیش گوئی کرتا ہے، اور حیران کن طور پر اس کی جانب سے کی جانے والی پیش گوئیاں ہو بہو پوری ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔ جیسا کہ 2019 میں جاری ہونے والی میگزین میں بتایا گیا تھا کہ عنقریب دنیا پہ ایک بڑی بیماری کا حملہ ہونے والا ہے، اور پھر کچھ ماہ بعد دنیا نے اس پیش گوئی کو کرونا کی صورت میں پورا ہوتے دیکھ لیا۔ اسی طرح پھر سے اس میگزین کے ذریعے سے ایک اور پیش گوئی پیش کی گئی ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، کیونکہ اس پیش گوئی میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ جلدی دنیا میں لوگ بھوک سے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میگزین کو بنانے والے کون لوگ ہیں، اور اب کس طرح لوگوں کو بے دردی سے مارا جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور ان سوالوں کے جوابات سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، یہ واضح رہے کہ صہیونیوں اور دجالی پیروکار کے ہر دور میں ماسٹرز ہوتے ہیں، لیکن خفیہ طور پر ان سب کے اوپر بھی ایک گرینڈ ماسٹر ہوتا ہے جو پوری دنیا کو جب جیسے جہاں چاہتا ہے استعمال کر لیتا ہے۔ آج کے دور کے صہیونیوں کا گرینڈ ماسٹر جیکب روتھسچلڈ ہے، جو موجودہ دور کا سب سے شاطر آدمی اور دنیا بھر کی حکومتوں کو بنانے اور گرانے کا ماہر ہے۔ یہاں تک کہ امریکہ اور برطانیہ کے حکمران اسی کے حکم پر منتخب ہوتے ہیں۔ امریکہ میں ہونے والے گزشتہ الیکشنز میں دنیا سمجھتی تھی ہیلری کلنٹن امریکہ کی اگلی صدر منتخب ہوں گی، اور سروے بھی اسی کے ہاتھوں میں تھے، لیکن جیکب روتھسچلڈ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کی، اور پھر دنیا نے دیکھا وہی ہوا جو صہیونیوں کے گرینڈ ماسٹر نے چاہا۔ اس کے علاوہ دنیا میں ون ورلڈ آرڈر بھی یہی بھیڑیے صفت انسان جیکب نافذ کرتا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب ختم کر کے صرف ایک دجال کا مذہب یہی متعارف کروا رہا ہے۔ دنیا میں نافذ تمام انصاف کے پیمانے بشمول اسلام کا عدل و انصاف ختم کر کے صرف ایک عالمی انصاف یہی قائم کر رہا ہے، جبکہ اکانومک میگزین اور ٹائم میگزین شیطانی میگزین اسی شخص کے کنٹرول میں ہے، جن سے لوگوں کو آنے والے وقت کے بارے میں اشارے دیے جاتے ہیں، اور یہ اشارے بالکل ہو بہو پورے ہوتے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ دنیا کو کب کیسے اور کہاں دھکیلنا ہے یہ طاقتیں بخوبی جانتی ہیں۔ اسی طرح اس سال کے میگزین میں بھی ایک عجیب طرح کی پیش گوئی کی گئی ہے، یعنی اگر آپ اس میگزین کے کور پکچر کو دیکھیں تو اس میں یہ بآسانی دیکھا جا سکتا ہے، جس میں گندم کے خوشے بنے ہوئے ہیں، جس میں انسانی کھوپڑیوں کو سجایا گیا ہے۔ اسی طرح یہ تصویر ایک خوفناک سا منظر پیش کر رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان خفیہ طاقتوں کی جانب سے ایسی تصویر کیوں بنائی گئی ہے؟ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس تصویر میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ عنقریب دنیا میں قحط پیدا ہو جائے گا، اور اس قحط کی وجہ سے لوگ ایسی حالت میں مرنا شروع ہو جائیں گے کہ ان کی صرف کھوپڑیاں باقی رہ جائیں گی اور باقی سارا جسم ختم ہو جائے گا۔ دوستو، یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ آخرکار یہ قحط کس طرح جنم لے گا؟ اس کے جواب میں آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ ان طاقتوں نے پوری دنیا میں اپنی مہر بچھا رکھی ہیں، جو اپنے اپنے مشن کو بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ ان مہروں میں بل گیٹس، ایلن مسک، امریکی صدر ٹرمپ اور دیگر دنیا کی امیر ترین شخصیات شامل ہیں، جو اپنے اپنے شعبے میں دجال کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ جیسا کہ بل گیٹس وہ شخص ہے جو دنیا کی خوراک پر قبضے کا پلان تیار کر چکا ہے، بلکہ اس پلان پر عمل بھی شروع ہو گیا ہے۔ واضح رہے کہ ہماری خوراک پھل سبزی کا دار و مدار کھیتی باڑی پر ہے، اور کھیتی باڑی کے لیے زمینوں کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں کسان مختلف سبزی، پھل، اناج پیدا کر کے ہم تک پہنچاتے ہیں، اور پھر اپنی ضرورت کے مطابق ہم وہاں سے خریدتے ہیں۔ لیکن تصور کریں کہ کسانوں کے پاس اناج اگانے کے لیے زمین نہ ہو تو ہم سبزیاں اور پھل کہاں سے لیں گے؟ یقیناً ایسی صورتحال میں خوراک کا بہت بڑا بحران پیدا ہو جائے گا، اور لوگ بھوک سے بلک بلک کر مر جائیں گے، جو کہ دجال کے پیروکار چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بل گیٹس دھڑا دھڑ زمین خرید رہا ہے، اور امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق بل گیٹس کے پاس 2,42,000 ایکڑ سے زائد زیر زمین موجود ہے، جن کی مالیت 69 کروڑ ڈالر سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ بل گیٹس اس وقت دنیا کا چوتھا امیر ترین شخص ہے، اور مالیت جرید فوربس کے مطابق اس کے اثاثوں کی مالیت 129.2 ارب ڈالر ہے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ اس کی زمینوں کو خریدنے میں خرچ کی گئی رقم ایک آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ سوشل میڈیا پر بل گیٹس کو دھڑا دھڑ زمین خریدنے پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور صارفین کا کہنا ہے کہ مائیکروسافٹ بانی کی جانب سے امریکہ میں اتنی زیادہ زمینیں خریدنے کے اقدام پر انہیں سخت تشویش ہے۔ امریکہ کے ایک صارف نے یہ طنز کیا کہ مجھے بل گیٹس کے اس اقدام سے مجھے فکر لاحق ہو گئی ہے کہ بل گیٹس پورے امریکہ کو ہی نہ خرید لے۔
لہٰذا میں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے فکر مند ہو گیا ہوں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ عین قریب ایک ایسا وقت آئے گا بل گیٹس اور دوسرا مزید دجالی پیروکار دنیا بھر کی زمینوں پر قبضہ کر لیں گے اور ہر ملک کا ہر شخص ان کا محتاج ہو جائے گا، اور پھر یہ جس کو جتنا چاہیں گے اتنا دیں گے، اور اکثر ممالک خوراک کے بحران کا شکار ہو کر ختم ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ نے کرونا وائرس کی وبا کے دوران بھوک اور غذائی قلت کا بحران کو ابتر قرار دے دیا ہے۔ خبر کے مطابق اقوام متحدہ کی جانب سے کرونا وبا کے متعلق رپورٹ جاری کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کرونا وبا کی وجہ سے دنیا بھر میں بھوک اور غذائی قلت کا بحران ابتر ہو گیا ہے، اور دنیا میں ہر 10 میں سے ایک شخص بھوک اور غذائی قلت کا شکار ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں اب تک 6 کروڑ 90 لاکھ کے قریب افراد غذائی قلت کا شکار ہیں۔ اس لیے رواں سال بھی مزید 1 کروڑ 30 لاکھ افراد غذائی قلت کا شکار ہونے کا اندیشہ ہے۔ لہٰذا 2030 تک دنیا سے بھوک کے خاتمے کا عزم خطر میں پڑ گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں لاکھوں افراد غذائی قلت کا شکار ہوئے ہیں، جبکہ ایشیا میں سب سے زیادہ غذائی قلت کا شکار افراد کی تعداد 381 ملین ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ اس میگزین کے کور پکچر میں ایک عالمی حکومت کی جانب بھی اشارہ دیا گیا ہے، اور یہ وہ حکومت ہوگی جس میں تمام حکمران دجال ہی کے پیروکار ہوں گے۔ اس نظام کو رائج کرنے کے لیے سالوں سے کوشش کی جا رہی تھی، لیکن اس نظام کا باقاعدہ اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ شروع سے ہی دجال کے آنے سے پہلے ہی یہ دجال کے پیروکار اس نظام کو نافذ کرنا چاہتے تھے، اور اس بات کے لیے 1992 میں اس نظام کو نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے اس دنیا میں متعارف کروایا گیا۔ یہ ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کی بنیاد انسانی خواہشات پر قائم ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ عالمی ادارے پوری دنیا میں اس نظام کو رائج کرنے کے لیے متحرک ہوئے، اور یقیناً ہر ذی نفس کو یہ سوچ کر حیران ہونا چاہیے کہ 1992 کے بعد دنیا کے ہر شعبے میں کس قدر تیزی کے ساتھ تبدیلی آ گئی ہے۔ دوستو، اس نظام کے راستے میں حقیقتاً اخلاقیات اور دینی لحاظ سے اسلام ہی واحد رکاوٹ تھا۔ اس لیے اسلام کو ہی اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے اور اس کی تعلیمات کو یکسر ختم کرنے کے لیے زیادہ زور دیا گیا، جو اس شیطانی اور دجالی نظام کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی تھی، کیونکہ اس ادارے کا مقصد لوگوں کی طرز زندگی کو اس نظام کے سانچے میں ڈھالنا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاشرتی نظام کو تبدیل کرنے کے لیے ہر شعبے میں محنت کی گئی ہے، جیسا کہ لوگوں کا پہناوا، کھانے پینے کے اوقات، سونا، جاگنا، طرز رہائش، انسان کی ذاتی زندگی، شادی کب ہونی چاہیے، بچے کتنے ہونے چاہیے، خواہشات میں اضافے پر تعلقات کی بنیاد، کاروبار کے طور طریقے، یہ وہ تمام پہلو ہیں جن میں کھینچ کر لوگوں کو اس نئے مذہب میں داخل کیا گیا ہے۔ اس جیسے بے شمار پلان پوری دنیا کے لیے تیار کیے جا چکے ہیں، جن پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان سازشوں کو سمجھیں اور ہر فارم پر ان دجالی قوتوں کے خلاف آواز بلند کریں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان دجالی اور شیطانی طاقتوں اور سازشوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان فرمائے۔ آمین ثم آمین۔